بسم اللہ الرحمن الرحیم والتعریف بالفصل القریب حد وبالخاصة رسم فإن كان مع القریب فتام وإلا فناقص ولم يعتبروا بالعرض العام۔ یہاں سے تعریف کی تقسیم کرتے ہیں۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ معرف کی تقسیم کرتے ہیں۔ معرف کی چار قسمیں ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ اگر کسی شے کی تعریف صرف فصل قریب سے ہو تو وہ حد ہے، بلکہ صرف کہنے کی ضرورت نہیں، فصل قریب سے اگر تعریف ہو تو حد ہے، اور خاصہ سے اگر تعریف ہو تو رسم ہے۔ اب اگر فصل قریب کے ساتھ جنس قریب بھی ہے، یعنی کسی شے کی تعریف اس کی جنس قریب اور فصل قریب سے کی جائے تو وہ حد تام ہے، اور اگر جنس بعید اور فصل قریب سے تعریف کی جائے یا صرف فصل قریب سے تعریف کی جائے تو وہ حد ناقص ہے۔ اسی طرح سے خاصہ سے جو تعریف ہوتی ہے اسے رسم کہتے ہیں۔ اب اگر خاصہ کے ساتھ جنس قریب بھی ہو، یعنی جنس قریب اور خاصہ دونوں سے تعریف کی جائے تو اسے رسم تام کہتے ہیں، اور اگر جنس بعید اور خاصہ سے تعریف کی جائے یا صرف خاصہ سے تعریف کی جائے تو وہ رسم ناقص ہے۔ والتعریف بالفصل القریب حد وبالخاصة رسم، اور فصل قریب سے تعریف کو حد کہتے ہیں، اور خاصہ سے جو تعریف ہوتی ہے وہ رسم ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْقَرِيبِ، اب اگر جنس قریب کے ساتھ یہ تعریف ہو، یعنی دونوں صورتوں میں حد اور رسم دونوں صورتوں میں اگر جنس قریب بھی ہے ساتھ میں تو اسے تام کہتے ہیں، یعنی فصل قریب کے ساتھ اگر جنس قریب ہے تو وہ حد تام ہے، اور اگر خاصہ کے ساتھ جنس قریب ہے تو وہ رسم تام ہے۔ وَإِلَّا فَنَاقِصٌ، ورنہ یعنی اگر جنس قریب ساتھ میں نہیں ہے تو وہ ناقص، لہذا جنس قریب کے ساتھ اگر جنس بعید ہو تو بھی ناقص ہے، اور اگر جنس بعید نہ ہو بلکہ صرف فصل قریب ہو تو وہ حد ناقص ہے، اور صرف خاصہ ہو تو وہ رسم ناقص۔ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا بِالْعَرْضِ الْعَامِ، مناطقہ نے تعریف میں عرض عام کا اعتبار نہیں کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ تعریف کا مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ معرف کو غیر سے ممتاز کر دیا جائے، اور عرض عام کے ذریعہ امتیاز کا حصول نہیں ہوتا، اس لیے مناطقہ نے تعریف میں عرض عام کا اعتبار نہیں کیا۔ وَقَدْ أُجِيزَ فِي النَّاقِصِ أَن يَكُونَ عَامًّا، یہاں سے مصنف نے ایک اختلاف کی طرف اشارہ کیا۔ مذہب متاخرین تو یہی ہے
کہ معرف معرف سے عام نہیں ہوتا ہے، لیکن متقدمین کا یہ مذہب ہے کہ اگر حد ناقص ہو یا رسم ناقص ہو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ تعریف ناقص میں ایسا ہو سکتا ہے کہ معرف معرف سے عام، کاللفظی، جیسا کہ تعریف لفظی میں یہ جائز ہے کہ معرف معرف سے عام۔ تعریف لفظی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ تفسیر مدلول اللفظ۔ تعریف لفظی وہ تعریف ہے جس سے صرف مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہو۔ لفظ کا مدلول کیا ہے؟ محض اس کی تفسیر اور توضیح مقصود ہو، خواہ اس کے ذریعہ سے امتیاز ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ ہے متن کا خلاصہ۔ قولہ بالفصل القریب قد علم مما سبق ان المعرف یشمل على امر یختص بالمعرف ویساویہ۔ ما سبق سے یہ معلوم ہوا کہ معرف ایسے امر پر مشتمل ہوتا ہے جو معرف کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور اس کا مساوی ہوتا ہے، کیونکہ تعریف میں دو چیزیں بنیادی طور سے معتبر ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صدق میں معرف اور معرف کے درمیان مساوات ہونی چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ معرف کے ذریعہ معرف اپنے اغیار سے ممتاز ہو جائے۔ اس لیے معرف ایسے امر پر مشتمل ہوتا ہے جو معرف کے ساتھ خاص ہو اور اس کا مساوی ہو۔ فَهَذَا الْأَمْرُ إِنْ كَانَ ذَاتِيًّا لِلْمُعَرِّفِ، اب یہ امر یعنی معرف اگر معرف کا ذاتی ہو، یعنی اس کی ذات کا جز ہو، کانا فصلاً، تو اس معرف کو فصل کہتے ہیں، یعنی اس امر کو فصل کہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَرْضِيًّا لَهُ، اور اگر وہ امر معرف کا عرضی ہو، یعنی اس کی ذات کا جز نہیں ہے بلکہ اس کا وصف عارض ہے، کانا خاصتاً، تو اس امر کو خاصہ کہتے۔ فعلی الاول یسمى حدًا، تو پہلی تقدیر پر اسے حد کہا جاتا ہے، یعنی جب فصل سے تعریف ہو تو اسے حد کہا جاتا ہے۔ وعلی الثانی یسمى رسمًا، اور دوسری تقدیر پر یعنی جب خاصہ سے تعریف ہو تو اسے رسم کہا جاتا ہے۔ ثم الحد ان اشتمل علی الجنس القریب فحد تام وَإِن لَّمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ فَحَدٌّ نَاقِص۔ پھر حد اگر جنس قریب پر مشتمل ہو تو وہ حد تام ہے۔ وَإِن لَّمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ، اور اگر جنس قریب پر مشتمل نہ ہو تو حد ناقص ہے۔ وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى الْجِنسِ الْبَعِيدِ، اگرچہ جنس بعید پر وہ مشتمل ہو۔ تو حد تام کا معنی یہ ہوا کہ جو تعریف جنس قریب اور فصل قریب سے ہوتی ہے وہ حد تام ہے، اور اگر جنس بعید اور فصل قریب سے تعریف ہو یا صرف فصل سے تعریف ہو تو وہ حد ناقص۔
جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کی جائے تو یہ حد تام ہے، اور اگر حیوان ناطق کی جگہ پر کہا جائے جس میں نامی ناطق تو یہ حد ناقص ہے، یا صرف ناطق سے تعریف کی جائے تو بھی حد ناقص۔ وَقَذَا الرَّسْمُ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَى الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَرَسْمٌ تَامٌ وَإِن لَّمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ فَرَسْمٌ نَاقِصٌ۔ اسی طرح سے رسم اگر جنس قریب پر مشتمل ہو تو وہ رسم تام ہے، وَإِن لَّمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ اور اگر جنس قریب پر مشتمل نہ ہو تو رسم ناقص ہے، وَإِنِ اشْتَمَلَ عَلَى الْجِنْسِ الْبَعِيدِ اگرچہ جنس بعید پر مشتمل ہو۔ تو جو تعریف جنس قریب اور خاصہ سے ہوتی ہے تو وہ رسم تام کہلاتی ہے، اور اگر جنس قریب نہ ہو بلکہ جنس بعید اور خاصہ سے تعریف کی جائے یا صرف خاصہ سے تعریف کی جائے تو وہ رسم ناقص۔ جیسے انسان کی تعریف حیوان زاہق سے کی جائے تو رسم تام ہے، اور اگر جسم نامی زاہق سے اس کی تعریف کریں یا صرف زاہق سے اس کی تعریف کریں تو وہ رسم ناقص۔ فقد تبین بہذا ان المعرف علی اربعۃ اقسام، تو اس سے ظاہر ہوا کہ معرف کی 4 قسمیں: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص۔ یہ 4 قسمیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص۔ الحد التام ہوا تعریف بالجنس القریب والفصل القریب بشرط تقدیم الجنس علی الفصل۔ حد تام وہ جنس قریب اور فصل قریب سے تعریف کرنا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جنس کو فصل پر مقدم رکھا جائے۔ کالتعریف للانسان بانہ حیوان ناطق، جیسے انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کرنا۔ الحد الناقص ہوا تعریف بالجنس البعید والفصل القریب او به وحدہ۔ حد ناقص وہ جنس بعید اور فصل قریب سے تعریف کرنا ہے، او به وحدہ یا صرف فصل قریب سے تعریف کی جائے، جیسے انسان کی تعریف جسم ناطق سے کرنا، جسم نام ناطق سے کرنا، یا مطلقاً جسم ناطق سے کرنا، یا صرف ناطق سے کرنا، یہ حد ناقص۔ الرسم التام ہوا تعریف بالجنس القریب والخاصہ۔ رسم تام وہ جنس قریب اور خاصہ سے تعریف کرنا، کا تعریف ہی بانہ حیوان زاہق، جیسے کہ انسان کی تعریف حیوان زاہق سے کرنا۔ الرسم الناقص ہوا تعریف بالجنس البعید والخاصہ او بہا وحدہا۔ رسم ناقص وہ جنس بعید اور خاصہ سے تعریف کرنا یا صرف خاصہ سے تعریف کرنا، جیسے انسان کی تعریف کرنا جسم زاہق سے یا صرف زاہق سے۔ قولہ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا أَيْ الْأَرْضُ الْعَامُ لَا يَصْلُحُ مُعَرِّفًا، یعنی عرض عام میں معرف ہونے کی صلاحیت نہیں۔ لِأَنَّ غرض التعریف لا يحصل به، اس لیے کہ تعریف کی غرض اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ تعریف کی غرض کیا ہوتی ہے؟ وَهُوَ الِاطِّلَاعُ عَلَى كُنْهِ الْمُعَرَّفِ او امتیازه عن جميع ما عداه۔ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معرف کی کنہ اور حقیقت پر اطلاع ہو جائے، اس پر آگاہی ہو جائے، یا یہ ہے کہ معرف
اپنے جمعی اغیار سے ممتاز ہو جائے، اور عرض عام کے ذریعہ ان دونوں مقصد میں کوئی بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا، نہ تو اس سے معرف کی کنہ اور حقیقت معلوم ہوتی اور نہ ہی اس کے ذریعہ معرف اپنے اغیار سے ممتاز ہی ہوتا۔ نعم، ہاں، یہاں سے ایک استدراک ہے۔ استدراک یہ ہے کہ مناطقہ کے اس مذہب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرض عام کا اعتبار تعریف میں بالکل ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھا عرض عام کا بھی اعتبار تعریف میں ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ چند آراز عامہ کو اکٹھا کر لیا جائے۔ چند آراز عامہ کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کا مجموعہ اگر کسی ایک ہی حقیقت کے ساتھ خاص ہو تو اس کے ذریعہ سے پھر تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ امتیاز کا معنی حاصل ہو سکتا ہے، اس کے ذریعہ معرف اپنے اغیار سے ممتاز ہو سکتا ہے۔ نعم، مجموع الاراض العامہ، ہاں، آراز عامہ کا مجموعہ، الذی یکون مختصا بحقیقت واحدہ، جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو، یقع معرفا، وہ معرف ہو سکتا ہے، لأنہ حینئذ یفید الامتیاز عن جمعی ما عداہ، اس لیے کہ اس وقت وہ جمعی ما عدا سے امتیاز کا فائدہ دے گا، کتعریف الانسان بانہ ماشن علی قدمیہ، جیسے کہ انسان کی تعریف کرنا کہ انسان وہ ہے جو اپنے دو قدموں سے چلے، عریض الاظفار، جس کے ناخن چوڑے چوڑے ہوں، مستقیم القامت، سیدھی قامت والا ہو، بادغ البشرہ، جس کی جلدیں ظاہر ہوں، نظر آئیں۔ تو ان آراز عامہ کا مجموعہ یہ ماہیت انسان کے ساتھ خاص ہے۔ قولہ وقد اجیز، قد علم مما سبق ان العام لا یصلح معرفا، ما سبق سے یہ معلوم ہوا کہ عام میں معرف ہونے کی صلاحیت نہیں۔ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا قَالَ الْمُتَقَدِّمُونَ، اور یہ اس کا بیان ہے جو متقدمین کہتے ہیں، من ان التعریف بالعام جائز فی الناقص من الحد والرسم۔ متقدمین کا قول یہ ہے کہ ناقص میں یعنی حد ناقص اور رسم ناقص میں عام سے تعریف کرنا جائز، کا تعریف الانسان بانہ حیوان او بانہ ماشن، جیسے کہ انسان کی تعریف اس بات سے کرنا کہ وہ حیوان ہے، یا انسان کی تعریف اس بات سے کرنا کہ وہ ماشی۔ تو متقدمین یہ کہتے ہیں کہ یہ تعریف جائز ہے، البتہ یہ تعریف تام نہیں ہے بلکہ تعریف ناقص۔ فَإِنْ قِيلَ، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعریف ناقص میں جس طرح سے یہ جائز ہے کہ معرف معرف سے عام ہو، اسی طرح سے تعریف ناقص میں یہ بھی جائز ہے۔ متقدمین اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ معرف معرف سے اخص بھی ہو سکتا ہے، پھر یہاں خاص طور سے عام کو ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ تعریف ناقص میں دونوں باتیں جائز ہیں، یہ بھی جائز ہے کہ معرف معرف سے عام ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ معرف معرف سے اخص، لیکن
چونکہ اخص کا قرب معرف سے عام اخص کا قرب معرف سے عام کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے، اخص معرف سے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت عام کے، اور جب عام سے تعریف کرنا متقدمین نے جائز قرار دیا تو اسی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اخص سے تعریف کرنا بدرجہ اولا ان کے نزدیک جائز ہے، اس وجہ سے یہاں اخص کا ذکر نہیں کیا، یہ سوچ کر کے کہ جب متقدمین عام سے تعریف کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں تو اخص سے بدرجہ اولا وہ جائز قرار دیں گے۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے کما اجیز فی التعریف الناقص کون المعرف عامہ، جس طرح سے تعریف ناقص میں یہ جائز ہے کہ معرف عام، کذالک اجیز ان یکون اخص، اسی طرح سے یہ بھی جائز ہے کہ معرف معرف سے اخص۔ فلما ترکہ المصنف، پھر مصنف نے اسے کیوں ترک کر دیا جب اس میں بھی اجازت دی گئی ہے، تو پھر مصنف نے اخص کو کیوں ترک کیا؟ قلت، اس کا جواب یہ ہے کہ لأن قرب الاخص الی المعرف اکثر من قرب العام، معرف سے اخص کا قرب بنسبت عام کے قرب کے زیادہ۔ فلما جوز التعریف بالعام، تو جب متقدمین نے عام سے تعریف کو جائز قرار دیا، فَتَجْوِيزُ الْأَخَصِّ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، تو اخص سے تعریف کرنا بدرجہ اولا ان کے نزدیک جائز ہوگا۔ فَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ اعتمادا عَلَى فَهْمِ الْمُتَكَلِّمِ، یہی وجہ ہے کہ مصنف نے اسے ذکر نہیں کیا متکلم کی سمجھ پر، متعلم کی سمجھ پر اعتماد کرتے ہوئے۔ والحاصل ان التعریف بالعام والاخص لم یجز عند المتاخرین مطلقا، حاصل یہ ہے کہ عام اور اخص سے تعریف متاخرین کے نزدیک مطلقاً جائز نہیں، نہ تو تعریف عام میں اور نہ ہی تعریف ناقص میں۔ وعند المتقدمین لم یجز فی التعریف العام، مگر متقدمین کے نزدیک فی التعریف التام، متقدمین کے نزدیک تعریف تام میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ عام سے تعریف کی جائے۔ واما فی الناقص فجائز، لیکن تعریف ناقص میں عام سے تعریف کرنا ان کے نزدیک جائز، کا تعریف لفظی، جیسے کہ تعریف لفظی عام سے جائز۔ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْعَامِّ وَالْأَخَصِّ، کیونکہ تعریف لفظی عام اور اخص دونوں سے جائز۔ كَقَوْلِهِمْ السَّعْدَانَةُ نَبَتٌ، جیسا کہ سعدانہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ سعدانہ کیا چیز ہے، تو کہتے ہیں نبت، تو ایک قسم کا پودا ہے، ایک قسم کی گھاس، تو یہ تعریف بالعام ہے۔ واللہ اللعب، اور لہو کی تعریف لعب سے کی جائے تو یہ لہو سے اخص ہے۔ وَهُوَ الصَّوَابُ عِندَ الْمُحَقِّقِينَ، اور یہی محققین کے نزدیک درست ہے۔ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ، تعریف لفظی کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ تفسیر مدلول اللفظ، یہ وہ ہے جس سے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہو۔ ای تعریف اللفظی ما یقصد به تفسیر مدلول اللفظ، یعنی تعریف لفظی وہ ہے جس سے مدلول لفظ کی تفسیر مقصود ہو۔ بِأَن لا يكون اللفظ واضح الدلالت علی المعنی، اس طور سے کہ لفظ کی دلالت معنی پر واضح نہ ہو۔ فَيُفَسَّرُ بِلَفْظٍ أَوْضَحَ دَلَالَةً عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى، تو اس کی تفسیر ایسے لفظ سے کی جائے جس لفظ کی دلالت اس معنی پر زیادہ واضح ہو۔ کا قولنا الغضنفر والاسد،
جیسے کہ ہم کہیں کہ غضنفر اسد کو کہتے ہیں. ولیس ھذا تعریفا حقیقیا، اور یہ تعریف حقیقی نہیں. وانما المراد تعین ما اوضیع له اللفظ من سائر المعانی، تعریف لفظی کا مقصود صرف یہ ہے کہ معانی کے درمیان سے لفظ کا معنی موضوع لہو کیا ہے، کس معنی کے لیے لفظ کی وضع ہوئی ہے، اسے متعین کرنا. لیلتفت الیہ، تاکہ ذہن اس کی طرف متوجہ ہو جائے. ویعلم انہ موضوع بإزائہ، اور یہ جان لیا جائے کہ لفظ اس کے مقابل میں وضع کیا گیا ہے. وحاصلہ ان یقصد بہ تفسیر صورۃ حاصلۃ من بین سائر الصور بأنہا المرادۃ بلفظۃ کذا. اس کا حاصل یہ ہے کہ تعریف لفظی سے مقصود دیگر صورتوں کے درمیان سے کسی صورت حاصلہ کی تفسیر ہے. تعریف لفظی کا مقصود صرف اتنا ہوتا ہے کہ صور حاصلہ کے درمیان سے کسی خاص صورت حاصلہ کی تفسیر اس بات سے کہ فلاں لفظ سے یہی صورت یہاں پر مراد لی گئی. بِأَنَّهَا الْمُرَادَةُ بِلَفْظٍ كَذَا، اس طور سے کہ فلاں لفظ سے یہی صورت مراد. یہ تعریف کی بحث مکمل ہوئی. الاسئلہ، اب اس سے متعلق سوالات. پہلا سوال، عرف المعرف وبین شرائط صحتها مع بیان وجہ الشرط. معرف کی تعریف کیجئے اور تعریف کی صحت کے شرائط بتائیے اور وجہ شرط بھی بتائیے. عرف الاقسام الاربع للتعریف، تعریف کی چاروں قسموں کی تعریف کیجئے اور کتاب کے مطابق مثال دیجئے. تیسرا سوال ہے کہ عرض عام کب معرف ہو سکتا ہے، اس میں معرف ہونے کی صلاحیت کب ہے، اور کس صورت میں عام اور اخص متقدمین کے نزدیک معرف ہو سکتے ہیں. چوتھا سوال ہے مل مراد بالتعریف اللفظی، تعریف لفظی سے کیا مراد ہے. پانچواں سوال ہے اثبت ان العام والاخص والمباین لا یقوم معرفا، یہ ثابت کیجئے کہ عام، اخص اور مباین معرف نہیں ہو سکتے. اور یہیں پر تصورات کی بحث مکمل ہوئی. اب آگے تصدیقات کی بحث شروع ہو رہی ہے، چنانچہ آگے مصنف نے یہ فصل بھی قائم کی ہے.